اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اے محمد، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بحث کرو، بات چیت کرو جس طریقے سے بہتر ہو۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہو اس کے راستے سے، اور وہی خوب جانتا ہے راہ پر چلنے والوں کو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو اللہ رب العزت انسانوں کو دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلائیں، اللہ تعالیٰ سے آشنا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا خالق کون ہے اور آپ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ جو آپ یہ تبلیغ کریں گے، یہ دین کی دعوت دیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہ حکمت کے ساتھ آپ نے دعوت دینی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کہ جو شخص جس چیز کے اندر رغبت رکھتا ہو اس چیز کے اندر جا کر انسان اس کو دعوت دے، اور پھر دوسری چیز نصیحت کرے، تنقید سے بچے۔ آج ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے بلکہ تنقید کرتے ہیں۔ تنقید کا کیا معنی ہوا کہ اب اگر مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیوی نے آپ کے لیے کھانا بنایا، کھانا بناتے ہوئے اس سے کھانے کے اندر کوئی کمی رہ گئی، نمک اگر اس نے کم ڈال دیا یا کوئی اور مسالہ جو ہے وہ اس نے کم ڈال دیا، اب آپ نے اسے نصیحت کرنی ہے کہ اگلی دفعہ وہ یہ غلطی نہ کرے۔ لیکن ہمارے ہاں رواج کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا آپ کے سامنے لا کر پیش کیا جائے گا، آپ اس کا لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالیں گے تو آپ کے زبان سے ایک لفظ نکلے گا، یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ بیوی بیچاری سہمی ہوئی آپ کے سامنے کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ یہ میں نے بنایا۔ آپ نے اسے بہت ساری باتیں سنانے کے بعد یہ کہنا ہے کہ اس میں نمک کم نہیں کر سکتی تھی، آپ اس میں یہ چیز زیادہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ہم دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں یا ہم دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ حکمت کا طریقہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کھانے کو بنانے کے اندر جو مشقت ہوئی وہ کس نے اٹھائی؟ وہ بیوی نے اٹھائی۔ اس کے اندر اس کی جو گرمائش تھی، چولہے کے پاس کھڑا ہونا تھا، آگ کی اس گرمائش کو برداشت کرنا تھا، وہ کس نے کی؟ چاہے غلط کھانا بنا لیکن وہ ساری مصیبت، تکلیف، وقت سب کچھ بیوی نے لگایا۔ اب آپ جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں، حکمت یہ ہے کہ جب آپ کو اس کے اندر کوئی چیز بری لگے تو آپ بیوی سے کہیں یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ وہ کہے گی میں نے بنایا ہے۔ آپ کہیں کہ آپ تو بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، یہ آج آپ سے کیسے غلطی ہو گئی؟ کل تو آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا، یہ کھانے کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی چیز جو آپ کو کم لگ رہی ہے، کہہ دیں کہ یہ زیادہ ہوتی تو مزید بہتر ہو جاتا یہ کھانا۔ اگر کوئی چیز زیادہ ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کھانا تو بڑا اچھا بنا ہے لیکن اس میں مرچ زیادہ ہے، یہ اس میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، اگر یہ کم ہوتا تو یہ مزید بہتر بن سکتا تھا۔ یوں آپ کے متبعین جو آپ کے نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں نصیحت کرنے والا شخص جیسے ہی ان کی خرابی کے اوپر، ان کی کوتاہی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، ایسے ہی ان کی خوبیوں کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے۔ جب آپ حکمت کے ساتھ کسی دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو اس کے دل کے اندر آپ کے لیے عزت بڑھتی ہے، آپ کے لیے اس کے دل کے اندر مقام بڑھتا ہے۔ لیکن اگر آپ حکمت سے کام نہیں لیتے، آپ نیک نیتی سے کام نہیں لیتے،
اور آپ تنقید کا بازار گرم کرتے ہیں تو سننے والا آپ سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، بلکہ آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد کیوں نہ ہو، آپ کے والدین کیوں نہ ہو، بڑی محبتیں ہوں گی، لیکن اگر جب آپ تنقید کا پہلو استعمال کریں گے اور اس تنقید کے اوپر آ جائیں گے، چاہے اچھی بات بھی کریں۔ دیکھیں اللہ رب العزت یہاں حضور کو ارشاد فرما رہے ہیں، جن کے اخلاق اعلیٰ، کہ جن کے عادات اعلیٰ، جو اخلاق کے سب سے بڑے مرتبے کے اوپر فائز ہیں، ان کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ جب لوگوں کو نصیحت کریں تو حکمت کے ساتھ نصیحت کریں، نرمی کے ساتھ نصیحت کریں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ نرمی والا رویہ اختیار نہیں کریں گے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ آپ چاہے بڑے اخلاق والے ہیں، بڑے نرم مزاج والے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے بات چیت کرتے ہوئے نرمی کا انداز اختیار نہیں کریں گے، حکمت کا انداز اختیار نہیں کریں گے، تو لوگ دین سے بیزار ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ حضور کے ارد گرد صحابہ پروانوں کی طرح جمع ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کی شخصیت ایسی تھی کہ حضور سب کو برداشت کرنے والے تھے، ہر چیز کو سننے والے تھے۔ حضور کی طبیعت کے اندر انتہا درجے کی نرمی تھی۔ حضور اپنی ذات کے متعلق کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ اس چیز میں لگے رہتے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اللہ کے مزید قریب ہو جائیں، اور وہ تب ہی ہوتا تھا جب آپ کی طبیعت کے اندر نرم مزاجی ہوگی، آپ کو حکمت کے ساتھ بات کرنا آتی ہوگی۔ اب آپ بغیر حکمت کے کسی کے پاس جائیں گے تو آپ اس سے بات کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے بیزار ہو جائے گا۔ آج یہی ماحول ہے کہ لوگ بھاگتے ہیں، دین کی باتوں سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ ممبر پر بیٹھیں گے تو آپ بس لوگوں کی کوتاہیاں یاد کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ کرتے ہو، آپ یہ کرتے ہو، آپ یہ کرتے ہو، آپ یہ کرتے ہو۔ یوں بیان نہیں کیا جائے گا کہ یہ اس کوتاہی کو دور کیسے کیا جائے، اس کا نعم البدل کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا، اگر آپ اس برائی کو چھوڑ دیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوتے ہیں۔ یہ حکمت ہوتی ہے۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکمت کی بات بتلائی گئی ہے، دراصل یہ امت کو پیغام دیا گیا ہے کہ جب آپ نے دین کا کام کرنا ہے، جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے، کسی کو دین کی طرف بلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، تو اس میں حکمت کا بڑا کام ہے، نیک نیتی کا بڑا دخل ہے کہ آپ نے بڑے نیک نیتی کے ساتھ، نرم مزاج کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے۔ اور یہی ایک فارمولہ ہے، آپ کسی بھی زندگی کے کسی پہلو کے اندر بھی چلے جائیں، آپ اگر اس اصول کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے۔ آپ کا کاروبار ہے، اگر آپ کے اخلاق اپنے کاروبار کے اندر اچھے ہیں، آپ کی عادات اچھی ہیں، آپ کے اندر نرمی ہے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا آپ کو آتا ہے، حکمت کے موقع پر حکمت والی بات کرنا اگر آپ کو آتی ہے، تو آپ کے کاروبار کے اندر بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور آپ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں۔ آپ لیڈر، یہ ایک لیڈر کی جو ہیں خصوصیات ہیں کہ اسے موقع کے اوپر بات کرنا آتی ہے، اسے وہ موقع ضائع نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی انبیاء کرام کو جو اللہ رب العزت نے ٹاسک دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ٹاسک یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اور کسی کام کے لیے نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ میری عبادت کرو، آپ کی تمام تر ضروریات کو میں پوری کروں گا۔ لیکن آج ہمارے ہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ باقی ضروریات میں خود پوری کروں گا، عبادات کوئی اور کر لے میری جگہ پہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے دین کے نام پر اتنی جہالت بھی لوگوں کے اندر ہے کہ لوگ جا کے پیر صاحب کو بکرا دے آتے، نذرانے پیش کر دیتے ہیں، بھائی آپ ہمارے سال کی نمازیں پڑھ لینا، اتنے پیسے لے لیں۔ یہ بھی ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگوں کا ایک طبقہ ہے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ان چیزوں کی فرض ہے، ایسے لوگوں کے اوپر
کہ ہم انہیں جا کر دعوت اسلام دیں، انہیں حقیقی اسلام کی طرف بلائیں اور اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، نہ کہ اپنی ذات سے جوڑیں۔ اب جو شخص انبیاء والے کام کرتا ہے، انبیاء کے ٹاسک کو اپنا ٹاسک سمجھتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ رزق تو وہی ہے جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کے لیے، بلکہ ہر جاندار کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا رزق مخصوص جو رزق ہے وہ طے کر دیا ہے۔ اب جب تک یہ شخص اپنے اس رزق کو کھا نہ لے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کی صرف چند سانسیں باقی ہیں، لیکن ان کا رزق ختم ہو چکا ہے۔ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھا پی کچھ بھی نہیں سکتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا رزق کے اندر صرف پانی بچ جاتا ہے، باقی چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، وہ ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر صرف پانی کے اوپر زندہ رہتے ہیں، باقی چیزیں ان کی ختم ہو چکی ہیں۔ کچھ صرف ہوا کے بھوکے رہ جاتے ہیں، ان کی ہوا کے اندر رزق ہے، وہ اسے کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب موت آئے تو ہم تب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہوں، اور اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔